اپنے مبارک چہرے پر ڈالتے تھے، ایک بار ہٹاتے تھے اور اسی عالم میں فرماتے تھے لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، کہ اللہ رب العالمین کی لعنت ہو یہودیوں پر، نصرانیوں پر، کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ آج مسلمان کیا ان امور میں، ان صفات میں یہود و نصارہ سے پیچھے ہے؟ گزشتہ خطبہ جمعہ میں یہودیوں کی ان 20 صفات کا تذکرہ آپ کے سامنے کیا گیا جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کیا ہے، اور بدقسمتی ایسی ہے کہ وہ ساری کی ساری صفات آج ہماری صفوں میں شامل ہیں، ہماری شخصیت میں شامل ہیں، ہمارے مزاج میں داخل ہیں۔ بلکہ اگر یہ کہا جائے یہ مسلمان ہیں جن کو دیکھ کر کے شرمائیں یہود، تو حقیقت ہے کہ آج ہم یہودیوں سے 10 قدم آگے نظر آتے ہیں۔ وہ شوشے چھوڑتے ہیں، ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، وہ بہکاوے کے وسائل ایجاد کرتے ہیں، ہم ان کو بڑھاوا دیتے ہیں، وہ تھوڑی تھوڑی باتیں کرتے ہیں، ہم اس کی دعوت و تبلیغ کرتے ہیں۔ تو اگر ہم کو مسجد اقصی کو آزاد کرانا ہے، مسجد اقصی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے ایمان، اپنے عقیدے اور اپنے اخلاق کو درست کریں۔ عالم اسلام کے مشہور محدث عصر علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آج کے دور میں مسلمان قضیہ فلسطین اور قضیہ مسجد اقصی میں بڑا بے چین نظر آتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر اس کو اس قضیے کو حل کرنا ہے، مسجد اقصی پر غلبہ حاصل کرنا ہے، تو سب سے پہلے اس کو اپنے ایمان، اپنے عقائد، اپنے منہج اور اپنے اخلاق پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اس کے بغیر مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان اپنی کسی صفت میں یہودی ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں آتش پرست ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں نصرانی ہے، مسلمان اپنی کسی صفت میں اسلام دشمن ہے، اور اس کو شعور بھی نہیں۔ پہلے مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔